بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 58 سے 62۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون۔ ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون۔ قال سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی توفیق اور اللہ کی تدبیر کے ساتھ مصر کے محلات میں پہنچ چکے ہیں، اور مصر کی حکومت میں سب سے اہم ذمہ داری جو وزارت خزانہ کی ذمہ داری ہے اس پہ براجمان ہو چکے ہیں، اور عملی طور پہ مصر کی بادشاہت اور اختیار حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے پاس ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کا اقتدار سنبھال چکے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی بادشاہت کی ذمہ داری سنبھال چکے ہیں، اور ادھر سے وہ جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر اور اس کے مطابق تدبیر کرنے کا وقت بھی آن پہنچا ہے۔ اللہ کی کرنی، اللہ کی تدبیر اور پلاننگ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام نے ہی اس خواب کی تعبیر بتائی، انہوں نے ہی اس کی تدبیر بتائی، یعنی اس سچویشن سے نکلنے کا حل بھی یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا، اور اللہ پاک نے وہ حل اور وہ تدبیر یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہی کروانی تھی۔ اللہ پاک یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، اور یوسف علیہ السلام اب خود ہی اس خواب کی تعبیر کے مطابق ساری پلاننگ اور منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ پہلے 7 سال تک بھرپور طریقے سے کاشتکاری کرنی پڑے گی، ایگریکلچر کو بہت زیادہ پروموٹ کرنا پڑے گا تاکہ زمینیں بہت زیادہ فصل دیں، اچھی فصل دیں۔ پوری ایگریکلچر
کو یوسف علیہ السلام نے یقیناً متحرک کیا ہوگا، اور پھر اسی دوران یوسف علیہ السلام نے بڑے بڑے گودام بھی تعمیر کروائے ہوں گے، پوری منصوبہ بندی کہ ان 7 سالوں کا غلہ کیسے کیسے اور کہاں کہاں سٹور کرنا ہے، اور کیسے کیسے اس 7 سالہ کاشتکاری میں سے، غلے میں سے بچت کرنی ہے، سیونگ کرنی ہے۔ یہ 7 سالوں کی یوسف علیہ السلام کی حسن تدبیر اور حسن انتظام، اس کا اگرچہ قرآن مجید نے تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ قرآن مجید اس قصے کو ایک خاص ہدف اور ایک خاص مقصد کے لیے بیان کر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی دینا مقصود تھا کہ آپ مکہ مکرمہ میں اپنوں کا ساتھ چھوڑ جانے سے رنجیدہ اور غمزدہ نہ ہوں۔ آپ کے اپنے رشتہ دار صحیح معنوں میں آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، آپ کی مخالفتیں کر رہے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ ہم آپ کو ایک پیغمبر کا قصہ سناتے ہیں جس کا نام یوسف تھا، اور اس کے ساتھ اس کے سگے بھائیوں نے، یہ تو پھر بھی آپ کے چچے ہیں اور آپ کے چچوں کے بیٹے ہیں نا، ہم آپ کو ایسے پیغمبر کا قصہ سناتے ہیں کہ جس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اور وہ پیغمبر تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ان کا قصہ سنیے اور دیکھیے کہ کیسے ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا، حسد کیا، بغض رکھا، اور کیسے میں نے اپنی حسن تدبیر کے ساتھ ان بھائیوں کی بدخواہی کے باوجود بھی یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام کو ہم نے کیسے کنویں سے نکال کر، اور پھر غلامی سے، اور پھر جیل سے گزار کر، اور پھر وہاں سے نکال کر، کیسے ہم نے آہستہ آہستہ ان کو عروج، عزت، بلندی، شان، شوکت، مرتبہ، اختیار، اقتدار، بادشاہت عطا فرمائی، اور پھر ہم نے کیسے یوسف کے بھائیوں کو محتاج اور فقیر اور ضرورت مند بنا کر یوسف کے سامنے لائن میں کھڑا کر دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غم زدہ نہ ہو، یہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو کرتے رہیں، یہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے تو نہ دیں، یہ اپنے مخالفت کرتے ہیں تو کرتے رہیں، حسد کرتے ہیں تو کرتے رہیں، لیکن بالآخر حسن انجام، اچھا انجام اور اینڈ وہ آپ ہی کا ہوگا۔ اور ایسا ہوا، اللہ نے کر کے دکھایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا اصل بنیادی ہدف وہ آپ کو حوصلہ اور تسلی دینا ہے، اس لیے پورے قصے کی ایک ایک تفصیل اور ایک ایک بات کی ڈیٹیل بیان نہیں کی گئی۔ تو درمیان میں جو 7 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام اس ذمہ داری پہ فائز رہے، ان 7 سالوں کے اندر یوسف علیہ السلام نے جو بہترین مینجمنٹ کے ساتھ غلے کو سٹور کیا، گوداموں کو تعمیر کروایا اور بچت کی پالیسی کو اپنایا، اس کی ساری تفصیل قرآن مجید نے بیان نہیں کی، اور وہ ویسے بھی اگلی آیات سے اور اگلے 7 سالوں سے وہ خود بخود واضح ہو رہی ہے۔ جب اگلے 7 سال جو قحط کے ہیں وہ یوسف علیہ السلام نے بہت اچھے طریقے سے مینج کیے، تو پھر پہلے 7 سال جو خوشحالی کے تھے، کیا وہ اچھے طریقے سے مینج نہیں کیے ہوں گے؟ وہ اچھے مینج کیے ہوں گے تو اگلے 7 سال اچھے طریقے سے گزرے ہوں گے نا۔ تو یوسف علیہ السلام 7 سال تک غلے کو جمع کرتے رہے، ایگریکلچر اور کاشتکاری پہ آپ نے بھرپور توجہ دی۔ اس کے بعد اگلے 7 سالوں کا آغاز ہوا۔
اور بلاد مصر اور قرب و جوار کے دیگر تمام علاقوں میں، فلسطین میں، شام میں، سب علاقوں میں بہت بڑے پیمانے پہ قحط شروع ہو گیا، قحط کا آغاز ہو گیا، شارٹیج۔ اب مصر کے لوگوں کو تو پتہ ہی تھا کہ ہمارا بادشاہ، ہمارا جو حکمران ہے وہ کتنا رحم دل ہے، وہ کتنا اپنی عوام کا خیر خواہ ہے، اور اس نے ان 7 سالوں سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی کس قدر وسیع پیمانے پہ غلہ جمع کر رکھا ہے۔ وہ تو آتے تھے اپنا سال بھر کا راشن اور سال بھر کا غلہ لینے کے لیے، مصر والے تو آتے ہی تھے، لیکن مصر سے باہر جو دوسرے ملک تھے قرب و جوار میں، شام، فلسطین وغیرہ، وہاں سے بھی لوگ مصر کے اندر آ رہے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کو بھی یہ خبر پہنچ گئی کہ بھئی مصر کا جو بادشاہ ہے نا وہ بڑا رحم دل ہے، اور وہ لوگوں میں غلہ بانٹتا ہے۔ یہ غلہ مفت میں نہیں بانٹا جاتا، یہ غلہ فروخت کیا جاتا، لیکن پیسے دے کر بھی کہیں سے چیز مل جاتی تو یہ اس وقت یہ بھی بہت بڑی ایک کسی کی نیکی ہوتی تھی، اور یہ بھی بڑی خوش قسمتی ہوتی تھی کہ پیسے دے کر چیز مل جائے۔ آج کل کے حالات میں یہ بات بڑی اچھی طرح میں سمجھ آ سکتی۔ ہمارے ملک کے اندر آج کل یہی صورتحال ہے کہ دکانوں والے اور ملوں والے وہ ترس رہے ہیں کہ ہمیں گندم مل جائے، اور گورنمنٹ نے باقاعدہ کوٹے تقسیم کر رکھے ہیں، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا۔ دکانوں والے اپنی مرضی سے جتنا چاہیں آٹا نہیں پرچیز کر سکتے، خاص کوٹے، بس اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے حالات کے اندر پیسے دے کر چیز کا مل جانا یہ بھی غنیمت تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی جو شام میں رہتے تھے، انہوں نے جب یہ سنا کہ مصر کے اندر ایک بادشاہ ہے اور وہ بڑا رحم دل ہے، کوئی بھی جا کے تو اس سے غلہ خرید سکتا ہے۔ غلہ تو کہیں دور دور تک ملتا نہیں ہے، نام و نشان ہی نہیں ہے، بارشیں رک گئی ہیں، غلہ کہاں سے ہوگی؟ اب وہ اپنے اونٹ پر سامان لاد کر، جو بھی اس دور کے اندر غلہ خریدنے کے لیے سامان دیا جاتا تھا، وہ سکے تھے، کوئنز تھے، سونا تھا، چاندی، جو بھی چیز، ہر دور کے اندر غلہ خریدنے کے لیے مختلف چیزیں دی جاتی رہی۔ تو وہ اپنے اونٹوں پر، سواریوں پر سامان لاد کر 10 کے 10 بھائی مصر روانہ ہو گئے۔ ایک آدمی کو کتنا کوٹا ملتا تھا، کتنا غلہ ملتا تھا؟ ایک اونٹ کے اوپر جو کجاوا ڈالتے ہیں نا، وہ چھٹ سی جو دونوں سائڈوں پہ لٹکی ہوتی ہے، تو دائیں طرف بھی سواری کے اور بائیں طرف بھی، دونوں سائڈوں پہ ایک ایک پاکٹ ہوتی ہے، اس میں سامان ڈال لیتے ہیں۔ تو وہ کجاوا اس کو کہتے ہیں۔ وہ ایک ایک اس کا ذکر یہاں ابھی آئے گا، پھر انشاءاللہ ہم اس لفظ کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو ایک آدمی کو ایک سواری کا کجاوا بھر کر غلہ دیا جاتا تھا سال کے لیے، اور یقیناً اس کا ریکارڈ بھی رکھا جاتا ہوگا، جس طرح آج کل ID کارڈ وغیرہ ہے، کہ کون سا بندہ کس علاقے سے آیا اور وہ اپنا سامان خرید کے لے گیا، اب دوبارہ نہیں ملے گا بھائی، سال سے پہلے دوبارہ نہیں مانگنا۔ یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی آئے، اور جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچے، وزیر خزانہ کے پاس پہنچے، تو قرآن مجید کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی اس قدر خیر خواہی تھی عوام الناس سے
کہ آپ نے کسی کی آگے ڈیوٹی نہیں لگائی ہوئی تھی، جس طرح کے عام طور پہ بڑے عہدوں پہ جو لوگ براجمان ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ خود ایسے کام نہیں کرتے، خود ذمہ داری ادا نہیں کرتے، بلکہ آگے انہوں نے اپنے ایلچی رکھے ہوتے ہیں، اپنے آگے ملازم رکھے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی یہ کرو۔ لیکن یوسف علیہ السلام اس غلے کی تقسیم میں اس قدر سنسیئر تھے اور اس قدر وہ کانشیس اور فکر مند تھے کہ وہ ایک ایک شخص کو خود ملتے تھے، خود غلہ الاٹ کرتے تھے، یہ بندہ ہے، کون ہے، کہاں سے آیا، یہ نام ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، چلو دے دیں اس کو ایک غلہ۔ ملازموں سے ہیلپ لیتے تھے لیکن پوری سپرویژن ان کی اپنی تھی یوسف علیہ السلام۔ اب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، وہ پہچانتے بھی تو کیسے پہچانتے؟ انہوں نے تو ایک ننھے منے چھوٹے سے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا تھا، ان کے نزدیک تو پتہ نہیں وہ یوسف کہاں چلا گیا ہوگا، فوت ہو گیا ہوگا یا کہیں دور دراز علاقے میں کوئی لے گیا ہوگا اس کو غلام سمجھ کے۔ اتنا وقت گزر چکا تھا، یوسف علیہ السلام بڑی عمر کے آدمی بن چکے تھے، اور پھر وہ صرف عام آدمی نہیں، ایک ملک کے بادشاہ تھے، وزیر خزانہ تھے۔ اب پتہ نہیں ان کی اس دور کے اندر کیا شکل و صورت ہوگی، بادشاہوں کا لباس کیسا ہوتا ہوگا، ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ان کا تو ادھر ذہن جا ہی نہیں سکتا۔ پھر ویسے بھی عمر کے ساتھ ساتھ شکل و صورت بھی بدل جاتی، داڑھی مبارک بھی ہو گئی ہوگی، چہرہ بالکل یکسر بدل چکا ہوگا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی نہیں تھا، یوسف علیہ السلام کے سامنے تو 10 بھائی کھڑے تھے۔ 10 کے 10 کٹھے کھڑے ہوں تو کیا وہ ان کو نہ پہچانتے؟ یوسف علیہ السلام نے تو ان کو کہیں پھینکا نہیں تھا نا، یوسف علیہ السلام کے ذہن میں تو نہیں تھا کہ وہ کہیں مار کھپ چکے ہوں گے بھائی۔ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ 10 جوان اندر داخل ہوئے ہیں اور وہ یوسف علیہ السلام سے عمر میں بڑے ہوں گے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن انہیں شو نہیں کروایا کہ میں نے تمہیں پہچان لیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے ان سے تفصیلات پوچھی، کہاں سے آئے ہو، کس کے بیٹے ہو، خاندان کی پوری تفصیلات لی۔ اور ویسے بھی یوسف علیہ السلام کو بڑا تجسس ہوگا نا اپنے خاندان کے متعلق، اپنے باپ کے متعلق جاننے کا، اپنے بھائی بنیامین کے متعلق جاننے کا۔ تو طریقے سے یوسف علیہ السلام ان سے معلومات لیتے رہے، اور طریقے سے جب انہوں نے سارا انٹروڈکشن دے دیا تو اس کے اندر انہوں نے یقیناً یہ انٹروڈکشن بھی دیا کہ ہمارا باپ یعقوب ایک نبی ہے، پیغمبر ہے، اور یہ انٹروڈکشن بھی دیا کہ ہم 10 کے 10 بھائی ایک ماں سے ہیں، اور ہماری ایک دوسری ماں ہے جس میں سے 2 بھائی تھے، ایک بھائی تو جنگل کے اندر گیا تھا اور اسے بھیڑیا کھا گیا، اور ایک اس کا دوسرا بھائی یعنی ہماری دوسری ماں میں سے ایک بھائی ہے، اور اس بھائی کا بھی انہوں نے تعارف کروایا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کو غلہ دیا، ان کی اچھی مہمان نوازی کی، اچھی آؤ بھگت کی، بڑے حسن اخلاق سے پیش آئے، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ غلہ لے جاؤ، اس دفعہ میں غلہ صرف تمہیں دے رہا ہوں، تمہارے بھائی کو غلہ نہیں ملے گا، کیونکہ معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کے الفاظ سے کہ انہوں نے اپنے 11ویں بھائی کے لیے بھی غلہ مانگا ہوگا کہ ہمارا ایک اور بھائی ہے، اس کے حصے کا بھی غلہ ہمیں دے دیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ایسے غلہ نہیں ملے گا، اگلی دفعہ جب تم آؤ تو اپنے اس بھائی کو ساتھ لے کر آؤ،
پھر غلہ ملے گا۔ اور تمہیں پتا ہے نا میں معاملات کا کتنا صاف ستھرا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ کتنی اچھی ڈیل کی ہے، جتنا تم سے مال لیا ہے پورا پورا غلہ دیا ہے، اس میں ڈنڈی نہیں ماری۔ اور پھر تم نے میری مہمان نوازی کو بھی دیکھا ہے کہ میں نے تمہیں کس طرح اکوموڈیٹ کیا ہے، میں نے تمہیں کیسے اچھی مہمان نوازی آؤ بھگت کی ہے۔ یہ ان کو موٹیویٹ کیا تاکہ یہ اگلی دفعہ ضرور آئیں اور اپنے بھائی کو بھی لے کر آئیں۔ اور پھر ساتھ انہیں تھوڑی سی دھمکی بھی دے دی کہ بات سن لو، اگر تم اپنے بھائی کو ساتھ نہ لے کے آئے تو نہ تمہیں اگلی دفعہ غلہ ملنا ہے اور نہ ہی یہاں میرے پاس آنے کی جرات کرنا۔ تھوڑی سی دھمکی بھی دے دی۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر سے یوسف علیہ السلام نے مزید ایک کام یہ کیا، مزید ایک تدبیر یہ کی کہ اپنے ملازموں سے یہ کہا کہ جو سامان انہوں نے دیا ہے نا غلہ لینے کے لیے، ان کا وہ سارا ساز و سامان واپس ان کے غلے کے اندر ہی رکھ دینا۔ چپکے سے ان کا سارا ساز و سامان، کرنسی یا جو بھی ساز و سامان ہے جس کے بدلے انہوں نے غلہ لیا نا، وہ سارا غلے کے اندر ہی چھپا دینا، تاکہ جب یہ اپنے گھر پہنچے غلہ کھولیں تو وہ چیزیں بھی اندر سے مل جائیں اور یہ خوش ہو جائیں۔ ایک تو ان کی مدد بھی ہو جائے گی، مدد کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوگا کہ یہ میرے بھائی ہیں، میرے باپ کے بیٹے ہیں، اور یہ ایک پیغمبر کے بیٹے ہیں، پیغمبر کی اولاد ہے، اور آج یہ کس طرح مسکینی کی اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہے۔ اور دوسرا، ان کو اپنے آپ سے متاثر کرنا بھی مقصد ہوگا کہ یہ متاثر ہو کے اگلی دفعہ آ جائیں، اور ایک مقصد یہ بھی ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اگلی دفعہ جب یہ آنے کا ارادہ کریں اپنے بھائی کو لے کر، 11ویں بھائی کو، تو ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس آنے کے لیے، غلہ لینے کے لیے مال ہی نہ ہو، کرنسی ہی نہ ہو، اس وجہ سے یہ آ ہی نہ سکیں۔ اس لیے وہ مال واپس رکھوا دیا تاکہ اگلے سال یہ ضرور آئیں، اور ساتھ اپنے بھائی کو بھی لے کر آئیں۔ اس 11ویں بھائی کا نام بنیامین مشہور ہے، اگرچہ قرآن و حدیث میں نام تو نہیں آیا کہیں، لیکن عرف میں وہ نام مشہور ہے، بنیامین۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ بھائی اپنا سامان اور اپنا غلہ لے کر یہاں سے روانہ ہو گئے۔ وہ تو اپنی طرف سے غلہ ہی لے کر گئے، لیکن جب گھر پہنچے غلہ کھولا تو اس میں سے سامان بھی نکل آیا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ انشاءاللہ پڑھیں گے ہم اگلے سبق میں۔ آج کا سبق جس میں یوسف علیہ السلام نے اقتدار سنبھالا اور پہلے 7 سال خوشحالی کے گزرے، پھر اگلے 7 سال تنگ دستی کے گزرے، بھائی آ گئے غلہ لینے کے لیے، اور یوسف علیہ السلام سے ان کا آمنا سامنا، یوسف علیہ السلام کا ان کو پہچان لینا، ان کا یوسف علیہ السلام کو نہ پہچاننا، اور پھر غلے کے اندر مال کا رکھوا دینا، اور اگلے سال بھائی کو لے کر آنے کا ان سے وعدہ لینا، اور ان کا یہ وعدہ کرنا کہ ہم جا کر اپنے باپ کو آمادہ کریں گے کہ وہ ہمارے 11ویں بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ آئیے پڑھتے ہیں یہ سب باتیں قرآن مجید کے الفاظ میں۔ وَجَاءَ اور آئے، اخواتو بھائی، یوسفا یوسف کے، اور برادران یوسف آئے، یعنی یہ 7 سال بعد کی بات ہے۔ فا پھر، یا تو، داخلو وہ داخل ہوئے، علیہ اس پر، یعنی یوسف پر، وہ یوسف پر داخل ہوئے مطلب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کسی صدارتی محل کے اندر کسی تخت پر نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ خود کام کرتے تھے خدمت خلق کا، اور ہر شخص کو یوسف علیہ السلام تک رسائی حاصل تھی۔ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ پھر اس کے پاس داخل ہوئے، فا تو، عرفا اس نے پہچان لیا، ہم انہیں، یہاں سے ایک لفظ بنا ہے اس میں معرفہ،
وہم اور وہ لہو اس کو منکرون نہ پہچاننے والے تھے. یہاں سے ایک لفظ بنا ہے اس میں نکرہ، کامن نون اور پراپر نون دو الفاظ ہوتے ہیں، اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ. اس میں معرفہ وہ ہوتا ہے جو خاص چیزوں کا نام ہوتا ہے، جیسے کسی کا نام خالد ہے، جیسے کسی ملک کا نام ہے پاکستان ہے، سعودی عرب ہے. اب یہ ملکوں کے نام ہیں، تو ان لفظوں کو سن کر ہم فوراً پہچان جاتے ہیں یہ کس کی بات ہو رہی ہے، اس لیے اس کو اس میں معرفہ کہتے ہیں، معرفت، پہچان ہو جاتی ہے. اور اس میں نکرہ، نکرہ کا معنی انکار، کہ میں نہیں پہچانتا. مثلا ہم کہتے ہیں رجل، کوئی آدمی آیا ہے، بیل ہوئی، بچہ باہر جاتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ ابو جان کوئی رجل آیا ہے، کوئی آدمی آیا ہے. تو ابا جان پہچان جائیں گے کون آیا؟ نہیں پہچانے گا، پتا نہیں، رجل سے کیا پتا چلتا کون آیا؟ تو انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا رجل کو، اس لیے رجل آمین اس کو کہتے ہیں اس میں نکرہ، کامن ہو. معرفہ جس کو پہچان لیا جائے، اور نکرہ جس کو پہچاننے سے انکار کر دیا جائے، یعنی نہ پہچانا جائے، اجنبی. اور یہ دونوں اصطلاحات اسی آیت سے ہی اخذ کی گئی ہیں. فَعَرَفَهُمْ تو اس نے پہچان لیا انہیں، وَهُمْ جبکہ وہ لہو اسے منکرون نہ پہچاننے والے تھے، اور وہ اس سے منکر تھے، یعنی وہ اسے نہ پہچاننے والے تھے، وہ اسے پہچاننے والے نہیں تھے. ولما اور جب جہازہ تیار کر دیا ہم انہیں، اور جب اس نے تیار کر دیا انہیں، فرنشڈ، حدیث میں آتا ہے نا من جہز غازیا فقد غزا، جس نے کسی غازی کو، کسی مجاہد کو تیار کر دیا نا اس کا ساز و سامان جہاد پر روانہ ہونے کے لیے، فقد غزا تو گویا کہ اس نے خود جہاد کیا. تو وہاں بھی حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ من جہز غازیا، جس نے کسی غازی کو تیار کیا. تو جہازہ کا معنی تیار کرنا. ولما جہزہم اور جب اس نے تیار کر دیا انہیں، بھی ساتھ جہازہم ان کے سامان کے، جہازہ سے ہی ایک لفظ نکلا ہے جہاز، سامان. ولما جہزہم بجہازہم اور جب اس نے انہیں تیار کر دیا بجہازہم ان کے سامان کے ساتھ، قال اس نے کہا، یعنی غلہ برا رکھوا دیا سواریوں پہ اپنے ملازموں کو کہہ کے، مال لے لیا. قال اس نے کہا یوسف علیہ السلام نے، ائتو لے کر آؤ، نی میرے پاس، ائتو کا لفظی معنی آؤ، لیکن آگے چونکہ بازر بھی آ رہا ہے بی اخن، اس لیے ترجمہ کریں گے بازر بھی کی وجہ سے، لاؤ میرے پاس، ائتو نی لاؤ میرے پاس، بی اخن بھائی کو، بی اخن اس بھائی کو، نکرہ کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں اس بھائی کو، لکم جو تمہارا ہے، من ابیکم تمہارے باپ سے، لکم من ابیکم اپنے اس بھائی کو، بی اخل لکم اپنے اس بھائی کو، من ابیکم جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تعارف چونکہ کروایا تھا نا کہ ایک دوسری ماں سے بھی ہے، لیکن باپ کی طرف سے تو وہ بھائی ہے. الا ترون کیا تم نہیں دیکھتے، الا ترون، الا یرون ہوتا تو مانا ہونا تھا کیا نہیں وہ دیکھتے، الا ترون کیا نہیں تم دیکھتے، انی کہ بے شک میں، اوفی پورا پورا دیتا ہوں، الکیلا ماپ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا پورا ماپ دیتا ہوں، یعنی میرا لین دین کتنا صاف ستھرا ہے، میں نے کوئی ڈنڈی تو نہیں ماری، کوئی کمی بیشی تو نہیں کی، کوئی زیادتی تو نہیں کی.
یہ ان کو متاثر کرنے کے لیے، وَأَنَا اور میں خیر المنزلین اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ تم نے میری حسن تجارت بھی دیکھی ہے اور تم نے میری حسن مہمان نوازی بھی دیکھی ہے، تو اس لیے تم اپنے بھائی کو لے کر آنا اگلے سال۔ فَإِلَّمْ ہاں ساتھ ہی دھمکی بھی دے دی، تھوڑا سا ڈرا بھی دیا، فَاتُو ان اگر لم نہ تأتونی نہ لائے تم میرے پاس بھی ہی اس کو، فلا کیلا تو نہیں ہوگا کوئی ماپ۔ یہ جو ماپ تمہیں دیا نا، یہ جو کجاوے بار بار کے، یہ نہیں دیے جائیں گے۔ فلا کیلا لکم تو تمہارے لیے کوئی ماپ نہیں ہوگا، اندی میرے پاس تمہارے لیے تمہیں دینے کو کوئی غلہ نہیں ہوگا، کوئی ماپ نہیں ہوگا۔ ولا تقربون اور نہ میرے قریب آنا، لا تقربونی ہے اصل میں چھوٹی یا حذف ہو گئی ہے اور اس کی نشانی پیچھے رہ گئی ہے جو نون کے نیچے زیر ہے۔ ولا تقربون اور نہ تم قریب آنا میرے، یعنی میرے پاس آنے کی کوئی زحمت نہ کرنا، اگر بھائی نے نا ساتھ لے کے آئے، میرے پاس آنے کی زحمت نہ کرنا، گلا گلا کوئی نہیں ملنا۔ کتنے بندوبست کیے ہیں یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں جائے بھائی سے ملاقات کے لیے۔ قالو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ سین زبر صاحب اس کا معنی انقریب بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی ضرور بھی ہوتا ہے۔ سین زبر صاحب ضرور، نراودو ہم آمادہ کریں گے، تیار کریں گے، سنراودو ہم ضرور آمادہ کریں گے، عنہ اس کے متعلق، اباؤٹ ہم اس کے متعلق، اباہو اس کے باپ کو، ہم اس کے باپ کو، کیونکہ باپ بڑا اس بچے سے بھی پیار کرتا ہے نا، اور خصوصاً یوسف علیہ السلام کے گم ہو جانے کے بعد تو زیادہ ہی پیار ہو گیا ہوگا، اس لیے ان کو فوراً یہ خدشہ لاحق ہوا کہ باپ نے نہیں ماننا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے باپ کو اس کے بارے میں ضرور آمادہ کریں گے، یعنی لانے کے لیے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم لمزہ برلا ضرور فاعلون کرنے والے ہیں، یعنی ہم ایسا ضرور کریں گے، وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آمادہ کریں گے اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ ہم آمادہ کر لیں گے۔ وقال اور اس نے کہا، لفتیانہ ایک اور بندوبست اگلے سال ان کے آنے کے لیے، وقال اور اس نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام نے لی سے، کس سے کہا؟ فتیانی، فتن کی جمع ہے، فتن جوان کو کہتے ہیں، غلام کو بھی کہتے ہیں، سرونٹ کو بھی کہتے ہیں، اور اس کی جمع فتیان۔ فتیان ہی اپنے جوانوں سے مراد ہے اپنے سرونٹس سے، ملازموں سے، اجعلو رکھ دو، بضاعتن مال، بضاعتہم مال رکھ دو، وہ مال جس کو دے کر کوئی چیز خریدی جائے، وہ مال تجارت، اس کو کہتے ہیں بضاعتن، مرچنڈائز۔ بضاعتہم ان کا مال، اجعلو بضاعتہم ان کا مال رکھ دو، فی رحالہم، رحال جمع ہے رحل کی، رحل کی جمع رحال، اور اس کا معنی ہوتا ہے کجاوا، وہی چھٹ کجاوا، وہ جو سواری کے اوپر کوئی سامان لادنے کے لیے دو پاکٹس ہوتی ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اور دونوں سائڈوں پہ کچھ گلا ادھر کچھ گلا ادھر ڈال لیتے ہیں، یا کوئی بھی چیز وزن وغیرہ۔ تو فی رحالہم ان کے کجاووں میں، سیڈل بیگز کہتے ہیں انگلش میں، فی رحالہم ان کے کجاووں میں، سیڈل بیگز میں، لعلہم تاکہ وہ، یعرفون پہچان لیں، اسے اس مال کو، اذا جب
انقلبوا وہ واپس جائیں الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم شاید کہ وہ یرجعون پھر آئیں، لوٹ آئیں، یعنی ان کا سامان رکھنے کا مقصد یہ ہے غلے کے اندر چھپا دو، انہیں نہیں بتانا، ان کی خودداری بھی متاثر نہ ہو، گھر جا کے ان کو پتا چلے کہ بادشاہ کتنا رحم دل ہے، کتنا محبت کرنے والا ہے، اور ان کا باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی جب بادشاہ کی یہ ساری چیزیں سنیں گے دیکھیں گے تو وہ بھی اعتماد کریں گے کہ ایسے بادشاہ کے پاس مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کو 11ویں بیٹے کو بھی بھیج دینا چاہیے۔ باقی اس کے بعد کیا ہوا، وہ بھائی واپس گئے، اپنے گھروں میں پہنچے، اور وہاں کیا ہوا انشاءاللہ پڑھیں گے اگلے سبق میں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔